تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو معالاحل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو حج مبارک اور عید کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو لیے مبارک فرمائے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ میں ابھی ایک دفعہ پھر سارے مسائل انشاءاللہ دہرا دیتا ہوں. آپ ہر مسئلے پہ غور کرتے چلے جائیں کہ کیا یہ ایسا ہم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا.
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال جواب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ کو منظور ہے پھر 10 تقریریں شروع ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا پہنچنا سننا۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں گے کیا ہم نے کیا کیا۔ اگر کوئی پہلے پہنچ گیا تو جائز، اگر ظہر کے بعد نہیں پہنچا تب بھی جائز۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ لیکن اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھی، 4 نمازیں پڑھی، 3 پڑھی، 2 پڑھی، اچھا کوئی مینا نہیں گیا سیدھا عرفات چلا گیا تب بھی حج اس کا ہو گیا۔ اچھی طرح سے سمجھتے جائیں۔ 9 تاریخ کو سنت کے مطابق یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لے اور سورج کی روشنی پہاڑوں پہ پھیلنے لگے تو عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ عرفات ہی حج کا خلاصہ ہے۔ عرفات کا نام ہی حج ہے کہ مل حج، جو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام۔ اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو آدمی نیت ہو، اخلاص ہو، احرام ہو اور عرفات میں اگر 2 منٹ کے لیے بھی اس کے پاؤں لگ گئے اس دن تو حج ہو گیا۔ اچھا کوئی آدمی بھول گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات سے گزر گیا تب بھی حاجی ہو گیا۔ اگر کوئی ساتھی بے ہوش ہو گیا تو اس نے اٹھا کے اس کو عرفات میں رکھ دیا، وہ بھی حاجی ہو گیا۔ اب عرفات میں ہم نے سنت کے مطابق 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر۔ اچھا جنہوں نے جمع کی اللہ قبول فرمائے، قصر پڑھی قبول فرمائے، بعض لوگوں نے پوری پڑھی، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ دعا اس کے لیے کریں جو بدقسمت نہ 4 پڑھتے ہیں نہ 2 پڑھتے ہیں، عرفات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال ہم نے سارا دن 9 تاریخ کا جو ہے زوال کے بعد حج کا وقت شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک۔ یعنی کیا معنی، اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد بھی عرفات پہنچ گیا، آدھی رات کو بھی پہنچ گیا، حاجی ہو گیا۔ لیکن جو لوگ عرفات کے اندر ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عرفات میں رہیں گے اور جب تک سورج نہ ڈوبے عرفات کی حدود سے نہیں نکلیں گے۔ عرفات تو بہت لمبا ہے نا، اگر آدمی چلتا آیا لیکن حد پہ آگے کھڑا ہو گیا، باہر نہیں نکلا تو ٹھیک ہے، اگر نکل جائے پھر واپس اندر آ جائے۔ تو بہرحال یعنی 9 کا دن جو ہے عرفات میں رہ کر وظیفے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی مانگنی ہیں، کھڑے ہو کے وقوف بھی کرنا ہے، سارا دن رو رو کے اللہ کے دربار میں مانگتے رہنا ہے۔ اور پھر غروب کے وقت جو ہے وہاں سے قافلے جو ہیں وہ چلیں گے مزدلفہ کے لیے۔ جو اللہ کے قرآن یہ منصوص مسائل ہیں، یہ کوئی مولوی یا کسی پیر کے گھڑے ہوئے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تو مشعر الحرام کیا ہے؟ مزدلفہ۔ اچھا مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد 2 نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں، اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو سنتیں پڑھے ورنہ ضرورت نہیں، وتر پڑھنے ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ تو مزدلفہ کے اندر ہم نے، اور جب مزدلفہ میں پہنچے چاہے آدھی رات ہو جائے، آدھی رات سے وقت گزر جائے تو 2 نمازیں اس نے مزدلفہ میں پڑھنی ہیں۔ ہاں اگر راستے میں گاڑیاں جام ہو گئی، نماز جانے کا خطرہ ہے تو راستے میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو نکل چکا ہے، اس کے بس میں تو ہے ہی نہیں پہنچنا۔ تو بہرحال مزدلفہ میں پہنچ کے 2 رکعت نمازیں مغرب اور عشاء پڑھ کے آرام بھی کرنا ہے۔ البتہ جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا جن کی ڈیوٹی ہے، حرم میں ڈیوٹی ہے، کسی میڈیکل مشن میں ڈیوٹی ہے، خدمت حجاج میں ڈیوٹی ہے، وہ وہاں 2 نمازیں پڑھنے کے بعد 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں اور مینا کی طرف چل سکتے ہیں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد کنکری کا وقت جو ہے وہ تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے کنکریاں ماریں۔ تو مینا میں پہنچنے کے بعد ہم نے صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ بھی جمرۃ العقبہ پر، یعنی بڑے جمرے پر۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اب ہم نے حلق کرانی ہے، اور یہ ترتیب جو ہے یہ احناف کے نزدیک یعنی حنفی حضرات کے نزدیک تو واجب ہے، یعنی اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے دم پڑ جاتا ہے،
لیکن باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے، اگر آگے پیچھے ہو گیا وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحبین کے قول میں بھی گنجائش ہے کہ اگر ترتیب میں خود جان بوجھ کے نہ کرے لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی دم نہیں ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی پھر حلق کرایا الحمدللہ، اور اگر بفرض محال نے بینک کو دے دیا، کسی ذمہ دار بندے کو دے دیا، ان کا بھی اللہ قبول فرمائے، آگے پیچھے بھی ہو گیا تو خدا اس کو معاف فرما دیں اور قبول فرما دیں۔ ورنہ حضور پاک نے ترتیب سے کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے کنکری ماری ہے، پھر آپ نے اپنے اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے ہیں، اور 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا، تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ استرا پھروایا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ آدمی سر پہ استرا پھروائے حج کے بعد، کیونکہ قرآن نے بھی حلق کو پہلے ذکر کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حضور پاک نے بھی استرا پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمقصرین۔ تو 3 دفعہ حضور نے حلق والوں کے لیے دعا کی ہے، اور حلق کرانے کے بعد یہی بال مبارک جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا ہے اور پانی ہے تو فوراً اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو صحابہ نے ہاتھوں پہ لے کے فوراً چہرے پہ مل لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ان کا یہ عالم تھا۔ تو اب حضور پاک نے کنکریاں ماری ایک جمرے پر، بڑے جمرے پہ، پھر آپ نے قربانی کی، پھر آپ نے حلق کیا، اس کے بعد احرام کھل گیا۔ اب آدمی غسل کرے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، سب جائز ہے، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی تو جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیں، اور تحلل بھی کامل نہیں ہوگا۔ لہذا اب مکے میں آ کر طواف زیارت کریں، اور اگر وہ پہلے صفا مروہ دوڑ کے نہیں کیا ہے تو اس کو صفا مروہ بھی دوڑنی ہے۔ طواف زیارت کریں، صفا مروہ دوڑیں اور واپس مینا چلے جائیں۔ اگر طواف کرتے کرتے رات گزر گئی تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ مینا کے بجائے اپنے مکان پہ واپس آتا رہا تب بھی اس میں کوئی دم نہیں۔ اگر مینا میں جگہ ہے، خیمہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے تو پھر حضور کی سنت کی مخالفت نہ کرے، پھر مینا میں راتیں گزارنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اب جناب پھر 11 تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے جنہوں نے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم پڑ جاتی ہے۔ زوال کا کیا معنی ہے؟ یعنی ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا، سارا دن بھی وقت ہے اور ساری رات بھی وقت ہے۔ لہذا 11 تاریخ کو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اولا پہ چھوٹے شیطان پہ 7 کنکریاں مارے گا، پھر درمیانے پہ 7 مارے گا، اور پھر بڑے پہ 7 کنکریاں مارے گا، اور پہلے کنکریاں مار کے بھی لمبی دعا کریں گے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اور دوسرے شیطان پر بھی کنکریاں مار کے لمبی لمبی دعائیں کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیونکہ آج ہم نے شیطان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے، برات کا اعلان کر دیا ہے، پتھر مار کے اس مردود کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری نظروں میں ذلیل ہو۔ اسی لیے ہے کہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ یا اللہ ہم یہ کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ شیطان کی ذلت کے لیے اور تیری رضا کے لیے مار رہے ہیں۔ تو تینوں جمرات میں کنکریاں مار کے پھر مینا میں رہیں گے۔ ہاں جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پھر 12 تاریخ کو بھی کنکریوں کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، سارا دن جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے مار کے مینا کی حدود سے نکل جائے، لیکن اگر کوئی نہیں نکل سکا، دیر ہو گئی، تب بھی کوئی نہیں ہے، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ صبح صادق ہو جائے تو پھر 13 تاریخ کی کنکریاں مارنی بھی ضروری ہو جائیں گی۔
ورنہ ضروری نہیں ہوگی۔ اچھا اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ اگر میری بہن میری بیٹی حیض میں ہے اور وہ الحمدللہ مینا بھی گئی، عرفات بھی گئی، مزدلفہ بھی گئی، کنکری بھی ماری، قربانی بھی کرائی، بال بھی کاٹے، طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو، چونکہ مسجد کے اندر داخل ہونا ہی منع ہے تو طواف کیسے کرے؟ لیکن وہ جب بھی پاک ہو، مثلا 14 کو پاک ہو، 15 کو پاک ہو، 16 کو پاک ہو، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، پاک ہونے کے فوراً بعد غسل کرے اور آگے طواف اور صفا دوڑ لے، اس میں پھر تاخیر نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کی فلائٹ ہے، گروپ جا رہا ہے تو گروپ چھوڑ دے، فلائٹ چھوڑ دے، کینسل کروا دے فلائٹ، تاکہ اس کا اگر طواف زیارت نہ ہوا تو حج بھی کامل نہیں ہوگا اور ساری زندگی حلال بھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن طواف زیارت اگر اس نے چھوڑ دیا ہے، جب بھی شادی ہوگی وہ خاوند کے لیے حرام ہوگی، چونکہ اس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس کا تحلل کامل نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا سیٹ پیچھے کرانا مشکل نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یہ تو بس وہ گروپ والے کہتے ہیں نا جی چلو جی چلو جی چلو جی، بھی میرا حج جا رہا ہے، چلو کہاں چلو، میں نہیں جاتا۔ اچھا ایک آدمی بیمار ہو جائے، ہسپتال میں پڑا ہو، اس کو کیسے گروپ لیڈر لے جائے گا؟ تو جب ٹھیک ہوگا تو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی معذور ہے، جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے نہیں جا سکتی۔ اب آپ نے طواف زیارت بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، 12 کی کنکریاں بھی مار لی۔ اچھا جو خوش قسمت ہیں وہ تو 13 کی کنکریاں بھی مارتے ہیں، 13 کی بھی کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ اور لیکن اگر کسی نے نہیں ماری تو گناہ نہیں ہے اس پہ، چونکہ قرآن ہے کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جس نے 2 دن کے بعد جلدی کی اور مکے چلا آیا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اب آپ فارغ ہو گئے۔ اب جس دن آپ نے جانا ہے، مدینہ شریف جانا ہے یا اپنے ملک کو جانا ہے، اسی دن آپ نے طواف الوداع کرنا ہے۔ طواف الوداع بھی واجب ہے، اگر چھوڑیں گے تو دم بڑھ جائے گی۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، عورت حیض میں ہے، اس کے لیے طواف الوداع معاف ہے، وہ نہ بھی کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تقریباً اجمالی طور پہ میں نے احکام ذکر کر دیے ہیں۔ اب آپ چونکہ مکے میں ہیں لہذا تسلی کر دیں کہ کون سی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، مثلا طواف نہیں کیا، طواف کر سکتے ہیں، جو دم دینی پڑ جائے گی طواف تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ چلے گئے اور مسئلہ پوچھا آپ نے پاکستان میں تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ غلطی نہ کریں، اپنے مسائل پہ غور کریں کہ ہم نے 8 تاریخ سے لے کر 12 تک کیا کیا کام کیا ہے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جو غلطی ہوئی ہے کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ کے اس کا ازالہ کر لیں تو انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا۔ اب آپ درود شریف پڑھنے سارے شوق سے، ایسے نہیں محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور بات یہ ہے، میری گزارش ہے، مسئلہ سمجھا کریں اور سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو یہ نہیں کہ دوبارہ پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں۔